آپ کا بینک میں پڑا ہوا پیسہ محفوظ نہیں ہے. آپ نے وہ پیسہ جو بینک میں جمع کروا رکھا ہے یا آپ نے اپنے گھر میں محفوظ کر رکھا ہے وہ جادوئی طریقے سے روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ ڈالر کی روپے کے اگینسٹ اونچی اڑان ہے. میں ہوں رمیز شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرسٹ مارک ڈیجیٹل. ناظرین، اس وقت آپ اگر دیکھیں تو ملک پاکستان میں ایک شدید ترین معاشی بحران ہے اور پاکستان ایک مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اور ان حالات میں جو ایک امریکی ڈالر ہے وہ اس وقت پاکستانی روپے کے مطابق 206 روپے کا ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی جتنی کموڈیٹیز ہیں، جتنی یوٹیلیٹیز ہیں یا تمام وہ چیزیں جو کہ آپ روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں، تمام چیزوں کی قیمت بڑھ چکی ہے. اس وقت آپ اگر دیکھتے ہیں تو آپ کی بجلی کی قیمتیں جو ہے وہ شدید ترین اس میں ایک اضافہ کیا گیا. اس کے علاوہ آپ کی پیٹرول کی پرائسز بڑھ چکی ہیں، آپ کی جو اشیاء خور و نوش ہیں، یعنی آپ کا ایون خوردنی تیل جو ہے، جو آپ کھانے کا تیل استعمال کرتے ہیں، کوکنگ آئل، وہ تمام چیزوں کی پرائسز بڑھ چکی ہیں. آپ کا سبزی فروٹ، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس وقت نارمل حالات میں ہو یا نارمل قیمت میں ہو. ہر چیز کی پرائسز ضرورت سے زیادہ بڑھ چکی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ عموماً لوگوں کو ایک شدید قسم کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جب بھی آپ کی ڈالر کی پرائس بڑھتی ہے، یعنی اس وقت ایک امریکی ڈالر پاکستانی روپے کے اگینسٹ 206 روپے کا ہو چکا ہے، اور جب بھی آپ کی پرائس بڑھتی ہے تو یہ بل واسطہ یا بلا واسطہ، یعنی یہ آپ کی پوری اکانومی کو افیکٹ کرتا ہے، جس سے آپ کی تمام چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہیں اور آپ کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے. یعنی کسی شخص نے اگر اپنے بینک میں 10 لاکھ روپیہ رکھا آج سے 6 ماہ پہلے، تو اس وقت اگر وہ اس ریٹ کے مطابق، انفلیشن ریٹ کے مطابق یا معاشی جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ان کے مطابق دیکھیں تو اس وقت اس کے پیسوں کی پرائس جو ہے یا اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈیپریشیٹ ہو چکی ہے. اس وقت اس کی ویلیو کم ہو چکی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ پاکستانی روپیہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے. اور اس وقت شاید اس کا وہ جو 10 لاکھ روپیہ رکھا ہوا تھا، وہ اگر اسی 10 لاکھ روپے کی کوئی چیز ابھی خریدنے جائے گا تو شاید اب اس کی ویلیو جو ہوگی وہ 7 لاکھ یا 6 لاکھ یا 8 لاکھ کے برابر ہوگی. تو یقینی طور پر آپ کو اس چیز کا نقصان ہو چکا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ دنیا بھر میں جتنی بھی مہنگائی ہوتی ہے، جو بھی انفلیشن ریٹ ہوتا ہے، اس کے مطابق جو تمام چیزوں کی پرائسز ہیں وہ بڑھنے لگتی ہیں. جب وہ بڑھنے لگتی ہیں تو اگر آپ 100 روپے میں یا 150 روپے میں پہلے 1 لیٹر پیٹرول خرید رہے تھے، تو اب وہ آپ کو 150 روپے کی بجائے 210 روپے فی لیٹر یعنی آپ کو پڑ رہا ہے. تو اس صورت میں آپ کی قوت خرید کم ہوگی. یعنی اگر کسی نے ایک دن میں 10 لیٹر پیٹرول اپنا بھروانا تھا، تو اب وہ اگر اپنی گاڑی میں، بائک میں پیٹرول ڈلوانے جاتا ہے تو وہ تقریباً کچھ 6-7 لیٹر جو ہے پیٹرول ڈلوا پائے گا، کیونکہ جو آپ کا پیسہ ہے جو آپ کی جیب میں اگر مثال کے طور پہ 10,000 روپیہ تھا تو وہ کم ہو کے بھی 6-7 ہزار روپیہ ہو چکا ہے. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں جو آپ کو بتانا مقصود تھا. اب آپ اگر یہ دیکھیں کہ آپ اس چیز کا کیسے سامنا کر سکتے ہیں، کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، تو بنیادی طور پہ جو ایک انفلیشن ہے اس کو تو ظاہری بات ہے کہ میں اور آپ جو ہے وہ مل کے حل نہیں کر سکتے. یہ حکومت وقت کا کام ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے معاشی ماہرین ہیں انہوں نے اس چیز کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے. لیکن ہم کچھ ایسی بنیادی ایکشنز لے سکتے ہیں، کچھ ایسے عمل کر سکتے ہیں جس سے شاید ہمیں اس مہنگائی کے دور میں جو ہے وہ شدید ترین نقصان سے بچا جا سکے. اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو پیسہ ہے اس کو فوراً کسی نہ کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ کر دیں. عموماً لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ سٹاکس میں انویسٹ کریں، آپ گولڈ میں انویسٹ کریں، یا آپ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انویسٹمنٹ سے آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے. اب اگر بات کی جائے سٹاکس کی، تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی مارکیٹ جو ہے بہت زیادہ فلیکچویٹ کرتی ہے. یعنی آج اگر کسی نے جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کے شیئر خریدے تو ممکن ہے کہ کل اگر مارکیٹ ڈراپ ہوتی ہے، کیونکہ سٹاک مارکیٹ بھی جو ہے وہ آپ کی جو حکومتی اقدامات ہوتے ہیں اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہی آپ جو ہے وہ یعنی وہ شیئرز خریدتے ہیں تو ممکن ہے دوسرے دن وہ دڑام نیچے گرے اور آپ کو نقصان ہو جائے. اگر گولڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو گولڈ کا جو ہے وہ ایک اچھا میتھڈ ہے، لیکن اس میں کمپلیکیشن یہ آتی ہے کہ گولڈ کو پھر آپ نے اپنے پاس سیو کرنا ہوتا ہے. یعنی چونکہ وہ فزیکل فارم میں ہوتا ہے، ایک جو ہے نا وہ آپ کے پاس گولڈ کا اگر ایک باکس ہے تو آپ نے اسے کہیں نہ کہیں رکھنا ہے. یا آپ بینک میں رکھیں گے یا آپ گھر میں رکھیں گے تو اس کی سیکیورٹی کو، سیفٹی کو انشور کرنا کمپیریٹیولی مشکل ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ ریئل اسٹیٹ کی بات کریں تو ریئل اسٹیٹ آپ کے لیے ایک ایسا ماڈل ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر آپ پیسہ ریئل اسٹیٹ میں ایک دفعہ لگاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو اس کا فائدہ دے رہا ہوتا ہے. اب چونکہ ہماری فیلڈ ریئل اسٹیٹ ہے تو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے خصوصی طور پر اگر بات کی جائے تو اگر آپ 10 لاکھ روپے میں کوئی بھی چیز، کوئی پلاٹ خریدتے ہیں، کوئی شاپ خریدتے ہیں، کچھ بھی خریدتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ اپنا پیسہ محفوظ کر لیتے ہیں، جس پہ نہ صرف اینول اپریسیشن ہوگی، یعنی آپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت بڑھے گی، آپ کو منافع ہوگا، آپ کو فائدہ
ہوگا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک سرمایہ بھی بن جائے گا اور آپ کا پیسہ بھی ڈی ویلیو نہیں ہوگا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہمارے پاس 10 لاکھ روپیہ تو 10 لاکھ روپے میں ہم کیسے کوئی چیز خرید سکتے ہیں. دیکھیں اس وقت دو طرح کے ماڈلز جو ہے اس میں ریئل اسٹیٹ میں اپنائے جا رہے ہیں. ایک ماڈل اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک باقبضہ پلاٹ لیتے ہیں, یعنی ایک ایسا پلاٹ لیتے ہیں جس کا آپ فزیکلی دیکھ سکتے ہیں اور اس کا قبضہ حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ پلاٹس تو اگر آج آپ 5 مرلہ پلاٹ کی بات کریں تو جو اس وقت پورے پاکستان میں جو ایوریج سوسائٹیز ہیں ان کی پرائس ایوریج جو ہے ایوریج پرائس وہ 50 لاکھ کے قریب ہے, تو وہ تو آپ نہیں خرید سکتے. دوسرا اس میں ایک چھوٹا سا نقصان اور بھی ہے کہ اگر آپ پلاٹ خریدتے ہیں ظاہری بات ہے اس پہ آپ کو ٹیکسز اور باقی چیزیں دینی پڑتی ہیں, تو وہ ہم اس طرف آتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی دوسرا ماڈل کون سا ہے. ناظرین دوسرا ماڈل جو اس کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فائل سسٹم. یعنی آپ نے بیریئر ٹاؤن کی فائل خرید لی, آپ نے ڈی ایچ اے کی فائل خرید لی, آپ نے کسی اور پروجیکٹ جو بھی اچھے پروجیکٹس ہیں ان میں سے کسی کی فائل خرید لی, تو جب آپ فائل خرید لیتے ہیں تو اس کی آپ کو صرف ڈاؤن پیمنٹ دینی پڑتی ہے. ڈاؤن پیمنٹ سے مراد کہ آپ نے اس کا 10 یا 20% ادائیگی کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ فائل آپ کے پاس آ جاتی ہے, آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں. پھر آپ اسے ماہانہ یا مطلب 3 مہینے بعد کوارٹرلی آپ اس کی انسٹالمنٹس دیتے جاتے ہیں اور اس صورت میں آپ کا جو ہے وہ ایک سرمایہ بن جاتا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ آپ اگر جائیں گے, اگر آپ کم پیسوں میں یا آپ مطلب زیادہ پیسے ہیں آپ کے پاس اور آپ ملٹیپل چیزیں پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر فائلز ہی آپ کے پاس بہترین آپشن ہے. فائل خریدنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر پلاٹ خریدتے ہیں تو اس پہ آپ کو ٹیکسز پڑتے ہیں بہت زیادہ, تو فائل میں آپ کو ٹیکسز نہیں دینے پڑتے بلکہ آپ کا ٹیکس بچ جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایز اے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ لے کے چلتے ہیں تو اس پہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آج آپ جو چیز 25 لاکھ کی خرید رہے ہیں, آنے والے 2 سال میں جب تک شاید یہ معاشی حالات بہتر ہو جائیں تو تب تک آپ کی اسی فائل کی پرائس جو ہے وہ 50 لاکھ یا 70 لاکھ کے قریب ہوگی. تو ایک تو فائدہ آپ کو یہ ہو گیا. دوسرا اس کا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو مطلب اپنے اسی دوران یعنی 6 مہینے بعد بھی بیچنا چاہیں تو آپ اس کو فوری طور پہ بیچ سکتے ہیں اور آپ اس پہ منافع حاصل کر سکتے ہیں. جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں ٹیکسز سے بچ سکتے ہیں, یعنی جتنے ٹیکسز آپ پہ پڑنے ایک باقبضہ پلاٹ لینے کے اس میں سے آپ بچ سکتے ہیں. یہ آپ کی ایک پیسیو انکم بن جاتی ہے, یعنی آپ کا جو کاروبار ہے, کام ہے یا آپ کی نوکری ہے, اس کے علاوہ بھی آپ کو ایک ایسا وسیلہ آپ کا بن جاتا ہے جہاں سے آپ کو پیسہ آ سکتا ہے. تو ان کیس اگر یہ معاشی حالات سیم رہتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کو کوئی نہ کوئی متبادل جو ہے وہ آمدنی کا ذریعہ تو چاہیے. اس کے علاوہ جو اوورال اگر دیکھا جائے تو تمام ایسی چیزیں جو آپ کو مہنگائی کے دانے پر اس وقت لے جا چکی ہیں, تو اس صورت میں بھی آپ کو اس چیز کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس پہ پیسہ کما سکتے ہیں, آپ اس کو لانگ ٹرم ہولڈ کر سکتے ہیں, آپ اس پہ کل کو مکان بنا سکتے ہیں. تو اس کے ملٹیپل فوائد ہیں, یعنی بہت زیادہ فوائد ہیں. تو یہ ایک ایسی بنیادی معلومات تھی جو آپ کو دینا مقصد تھا. بیسیکلی میں کافی دنوں سے یہ چیز سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, کم نہیں ہو رہی, کنٹرول نہیں ہو رہی. تو میرے ایسے بہن بھائی جو کہ اس وقت بینکوں میں پیسہ رکھ کے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایک سیونگ کر رکھی ہے اور ہمارا وہ پیسہ محفوظ ہے, تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ کہیں بیٹھیں, پانی کا گلاس پئیں اور سوچیں کہ کیا آپ کا وہ جو 10 لاکھ روپے آپ نے جمع کروایا تھا, 10 لاکھ روپے میں جو چیزیں آپ پہلے خرید سکتے تھے, کیا وہ چیزیں اگر آج آپ لینے جائیں گے تو آپ کو وہ 14-15 لاکھ روپے کی نہیں ملیں گی, کیونکہ اس وقت تو مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں, آپ جا کے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ایون سبزی والی دکان پہ جائیں, فروٹ والی دکان پہ جائیں, یا آپ کہیں کوئی موبائل فون پرچیز کرنے جائیں, آپ کوئی گاڑی پرچیز کرنے جائیں, کسی بھی جگہ پہ آپ جائیں گے تو آپ کو ایک ہی جواب دیں گے کہ جی مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, ٹیکسز بڑھ گئے ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ ان چیزوں کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان کو چھونے لگی ہیں. تو اس لیے آپ اس دور میں سمارٹلی جو ہے وہ موو کریں, کیونکہ اب جو دور ہے اس میں اگر آپ سمارٹلی نہیں چلیں گے, آپ اگر اپنے اسی کنونشنل مائنڈ سیٹ کے مطابق چلیں گے کہ جی ہم نے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے ہوئے ہیں, ہمیں اتنے % اس کا اضافہ ہو جائے گا, تو دیکھیں آپ کا پیسہ ہے, آپ کو پتہ ہے اس کو کیسے محفوظ کرنا ہے. تو ہمارا کام تھا آپ کو